عزیز ہو، زیادہ محبت ہو آپ کی. اور تیسری چیز یہ فرمائی وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، کہ اللہ گرمی کے موسم میں جب انسان کو سخت پیاس لگی ہوئی ہو تو ٹھنڈا پانی بہت اچھا لگتا ہے. یا اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ اپنی محبت عطا فرما. یہ اللہ کے محبوب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت اتنی عطا فرما. گویا اللہ کی محبت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اللہ کے محبوب بھی اسی محبت کو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ محبت عطا فرما. اب یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، لیکن یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ محبت ہونی چاہیے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، لیکن یہ پیدا کیسے ہوگی؟ یہ اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک، یا ایک روایت میں وحب عملی ینفعنی الی حبک. یہ اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں. فرمایا یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما جن کو آپ سے محبت ہے. تو گویا اللہ کے نیک لوگوں کی، نیک بندوں کی محبت یہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں. یہ نیک لوگوں کی جو محبت ہوتی ہے، یہ جب انسان کو پیدا ہو جائے، انسان کے دل میں نیک لوگوں کی محبت آ جائے تو پھر ان کے پاس آتا جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، پھر جس کے دل میں جو ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے. اور جب اللہ کے دل میں ان کی محبت ہوگی، چھوٹا سا جملہ بھی زبان سے نکل گیا تو اس کے دل میں بھی وہ محبت پیدا ہوگی، چراغ سے چراغ جلتا ہے. تو اللہ والوں کی محبت اللہ کے محبوب مانگ رہے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اللہ والوں کی محبت مانگنی چاہیے. اور یہ محبت بھی جب محبت پیدا ہو تو صحبت ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، پھر ان کی باتوں سے اپنے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کی. اور تیسری چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگی وہ یہ وحب عملی یقربنی الی حبک، اے اللہ وہ عمل، اس عمل کی محبت مجھے عطا فرما جو عمل آپ کے قریب کر دے. تو وہ کون سے عمل ہے جو انسان کو اللہ کی محبت کے قریب کر دے؟ ویسے تو جتنے احکام اللہ نے دیے ہیں کہ یہ کام کرو، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کام کرتے جائیں اللہ کی محبت پیدا ہوتی جاتی ہے. اور اگر قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں آپ کہیے ان کو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ سے اگر تمہیں محبت ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی اتباع کرو. یہ اللہ خود فرما رہے ہیں. تو اگر ہم اللہ کے محبوب کی اتباع کریں گے اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی. جتنی زیادہ اتباع کریں گے اللہ کی اتنی ہی محبت میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہوگی. تو اللہ کے محبوب کی اتباع، اور پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آگے فرما رہے ہیں پھر میں بھی ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. اللہ کے احکام ماننے ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ماننے ہیں. اگر اس طرح مانیں گے تو پھر میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہونے کا اللہ کے محبوب نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا. تو میں اور آپ اگر سوچیں تو سب سے اہم اور سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں ہیں اللہ سے مانگی.
یہ فرمانے ہیں اللہ اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ اپنی محبت عطا فرما۔ اللہ کے محبوب دعائیں کر رہے ہیں نا، تو سب سے ضروری میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے دعا مانگیں، جیسے اللہ کے محبوب مانگ رہے ہیں، اللہ سے اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ تو جب اللہ کے محبوب مانگ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے، تو اس لیے میں اور آپ ایک تو یہ کام بڑے اہتمام سے کریں کہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگا کریں، اور اگر اللہ کی محبت اللہ کے محبوب کے ان الفاظ سے مانگیں گے تو اس میں برکت بھی زیادہ ہے، اللہ محبت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر یہ الفاظ نہ بھی یاد ہو تو کم از کم وہ مضمون تو ضرور یاد ہونا چاہیے کہ اللہ سے اللہ کے محبوب نے محبت مانگی ہے کہ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ یہ تو بہت، یعنی یہ سارے دعاؤں میں یہ جملہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صالحین کی محبت اور ایسا عمل جو تیری محبت کے قریب کر دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے اس سے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کہ اللہ سے سوال کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے، اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اللہ سے محبت مانگنی چاہیے۔ اگر یہ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبت نصیب فرمائیں گے۔ ایک دوسرا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نیک لوگوں کی محبت، تو نیک لوگوں کی محبت بھی اللہ سے مانگے، اور وہ جب مل گئی تو انشاءاللہ اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور تیسرا، اعمال میں اور آپ ایسے کریں، اللہ کے احکام پر عمل ایسا کریں، اللہ کے محبوب کے طریقے کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ رفتہ 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 دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ ایک تو یہ، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ ان کی تفصیل میں نہیں، صرف فہرست عرض کر دیتا ہوں کہ اگر وہ میں اور آپ تھوڑا سا اپنی زندگی میں ان کو سوچ لیں، ان کو کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو، انعامات کو، اس کی جو نعمتیں میرے اور آپ پر ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اس مالک نے کتنی نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا کی ہوئی ہیں۔ آنکھیں ہیں، کان ہے، جسم ہے، ایک ایک لمحہ میں اور آپ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے احسانات کو، اس کی نعمتوں کو سوچنا چاہیے۔ اگر انسان اس کو سوچے تو سوچے گا، جتنا سوچے گا محسن کی قدردانی پیدا ہوتی ہے اور محسن کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت یہ سوچنی چاہیے کہ وہ بڑے ہیں، وہ خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، اس پوری کائنات کو بنانے والے ہیں، اس پوری کائنات کو چلانے والے ہیں، ان کے سامنے کسی کا زور نہیں چل سکتا۔ تو یہ سوچو، ان کی عظمت کا احساس دل میں بٹھائیں، ان کے احسانات کو سوچیں، ان کی عظمت کا دل میں احساس ہو۔ اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب عبادت کریں، نیکی کریں، ان کے اعمال یعنی ان کے فرائض اور واجبات کو جب ادا کرنے لگیں تو اس وقت احسان کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ احسان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں ذکر فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب بھی عبادت کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو، تو یہ سوچو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ ضرور سوچو کہ میں جو نیکی کر رہا ہوں، جو عمل کر رہا ہوں، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ان کے دیکھنے کا احساس ہوگا تو دل میں خوشی بھی پیدا ہوگی اور اس مالک کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ تو یہ احسان کی کیفیت اس کی اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچیں کہ اس مالک کو میرے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے۔
یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہاں کیسے ذکر فرماتے ہیں. کئی جگہ ارشاد فرمایا ان کو اپنی مخلوق کے ذرہ ذرے سے محبت ہے، بہت محبت ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ میرے مالک کو مجھ سے بہت محبت ہے. جب یہ سوچیں گے تو پھر بھی یہ احساس پیدا ہوگا، پھر محبت پیدا ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور کہ سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ دنیا میں کیسے زندگی گزار کیا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا. تو یہ احساس تھوڑا سا اس فکر کے ساتھ پیدا کریں کہ اس مالک کے سامنے میں نے کھڑے ہونا ہے، میں نے جواب دینا ہے. جواب دہی کا احساس، یہ فکر کہ ان کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. تو اس احساس کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاریں تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ مالک اپنی محبت عطا فرمائیں گے. اور یہ مجلس، یہ 15 دنوں کے بعد جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، الحمدللہ یہ بھی اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے. ایک تو یہ دیکھیں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں، سب آ جاتے ہیں تو اہل اللہ کی صحبت مل جاتی ہے مجھے اور آپ کو، ہمیں. اور آپ بھی سب اللہ کے نام پہ یہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ کا نام لینے کے لیے، اس کی یاد کے لیے، اس کا ذکر کے لیے، اس کا نام سننے کے لیے. تو جب اس کے لیے جمع ہوتے ہیں تو یہ عمل ایسا ہے کہ یہ بھی اللہ کی محبت کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کے قریب کر رہا ہے. تو یہ اعمال ایسے ہیں، یہ کام ایسے ہیں کہ اللہ کی محبت ان سے پیدا ہو رہی ہے، رفتہ رفتہ پیدا ہو رہی ہے. یہ اگر ہم یہ سلسلہ یہ کر رہے ہیں تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اپنی محبت نصیب فرما دے. اور جب محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، یہ جتنی بڑھتی جائے اتنی ہی خیر ہے، جتنی بڑھتی جائے اتنی ہی خیر ہے. جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے نبی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 چیزیں جس شخص میں پیدا ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ کسی سے انسان محبت کرے، تعلق رکھے، اللہ کے لیے رکھے، اس کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے نہ ہو. اور دوسرا، اس کو کفر میں جانا ایسے ناپسند ہو جیسے مرنا اس سے بھی زیادہ ناپسند ہو. اور تیسری چیز یہی ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت باقی ساری چیزوں سے زیادہ ہو جائے، اللہ کی محبت اس کے دل میں باقی کائنات میں سے ہر چیز سے زیادہ پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں. ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس یہ ہے کہ نیکی کرنے سے دل خوش ہوتا ہے، نیکی میں دل لگتا ہے، اللہ کی رضامندی میں، اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں دل لگتا ہے، دل جمتا ہے. دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی اور عبادت کروں، اللہ کے سامنے اور گڑ گڑاؤں، ان سے اور مانگوں، ان کی اور زیادہ اطاعت کروں، ان کی اور زیادہ فرما برداری کروں. یہ دل چاہتا ہے، دل لگتا ہے. تو جب یہ دل لگتا ہے تو یہی ایمان کی حلاوت ہے، یہی ایمان کی مٹھاس ہے. تو یہ اللہ کرے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نصیب فرما دے. اور پھر یہ اللہ کی محبت پیدا ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے لیے اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں، نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی مشقت بھی ہو تو وہ مشقت سہنا آسان ہو جاتا ہے. فطرت ہے انسان کی، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے مشقت بھی برداشت کر لیتا ہے، اس کے لیے تکلیف بھی برداشت کر لیتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے. تو نیکیاں کرنا آسان، گناہوں سے رکنا آسان ہو جاتا ہے، گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایمان کی حلاوت یہی ہے کہ انسان کو پھر گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے، نیکیوں سے محبت ہونے لگتی ہے. تو یہ ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے. تو اللہ کی محبت اگر میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے کام اگر ہم کرنے لگ جائیں، کیا ہیں؟ ایک تو اللہ کے احسانات کو سوچیں کہ مالک نے بڑا ہی فضل فرمایا ہوا ہے، مجھ پہ اتنے احسان فرمائے.
زندگی دی، زندگی کی ساری نعمتیں جتنی ملی ہوئی ہیں ایک ایک، اور دوسرا اس کی عظمت کا خیال کریں، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، وہ سب سے بڑی ذات ہے، وہ ساری کائنات کو چلا رہی ہے، اس کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ پھر اس کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، جواب دہی کا احساس، پھر نیکی کریں، اللہ کا نام لیں، ذکر کریں، عبادت کریں تو احسان کی کیفیت کے ساتھ کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ کریں۔ اور اسی طرح یہ بھی دل میں خیال ہو کہ اللہ کو مجھ سے بہت محبت ہے، یہ احساس ہو۔ اگر یہ احساس ہو اور یہ ہے کہ اللہ کو بہت زیادہ اپنے بندوں سے محبت ہے، صرف اتنا ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرا تنہائی میں ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر مجمع میں وہاں یاد کرتا ہوں۔ یہ مالک کتنے مہربان ہیں، کتنی محبت ہے ان کو۔ تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی اگر میری اور آپ کی زندگی میں آ جائیں، میں اور آپ ان کا خیال کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت پیدا فرما دیں گے۔ اگر اللہ کی محبت پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ اس زندگی میں بہت آسانیاں پیدا ہوں گی، یہاں بھی آسانیاں اور آخرت میں بھی آسانیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔